بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں فرسٹ ایئر میں شامل نصاب مرزا خان داغ کی غزل، اس کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ مرزا خان داغ دہلوی کی پہلی غزل جو فرسٹ ایئر کے سلیبس میں شامل نصاب ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے شاعر سے تعارف حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹس میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں مرزا خان داغ دہلوی کا تعارف۔ مرزا خان داغ دہلوی، نام مرزا، تخلص داغ، پیدائش 1831 عیسوی اور مقام ہے دلی۔ تو اس طریقے سے مرزا خان داغ دہلوی کہلائے۔ والد کا نام نواب شمس الدین خان، آپ کے والد خاندانی نواب تھے۔ والی لوہارو نواب ضیاء الدین خان کے سگے بھائی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں نے داغ کے والد کو پھانسی دے دی۔ اس وقت داغ کی عمر 7 برس تھی، ابھی صغیر سن ہی تھے۔ آپ کی والدہ نے مرزا محمد سلطان عرف مرزا فخر بہادر، جو کہ بہادر شاہ ظفر کے بیٹے تھے، سے نکاح کر لیا۔ مرزا داغ کو شاہانہ ماحول میں پرورش پانے کا موقع ملا۔ ابراہیم ذوق کے شاگرد ہوئے۔ آپ کی شاعری کی بر صغیر میں دھوم تھی۔ علامہ اقبال نے بھی آپ سے اصلاح لی۔ آپ کی تصانیف میں گلزار داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ اور چند مثنویات اور قصائد قابل ذکر ہیں۔ آپ نے 1905 میں وفات پائی۔ تو خان داغ کا مختصر سا تعارف حاصل کرنے کے بعد ہم ان کی پہلی غزل جو فرسٹ ایئر کے نصاب میں شامل ہے، اس کا پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ پھرے راہ سے پھر جانا، واپس ہو جانا، واپس چلے جانا۔ وہ یہاں آتے آتے یعنی عاشق کے پاس آتے آتے۔ اجل مر رہی تو، اجل موت ہے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ تو اس کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے بنے گا کہ محبوب میرے پاس آتے آتے راستے ہی سے لوٹ گیا۔ اگر محبوب نے یہی رویہ اپنانا تھا تو کاش موت ہی آ جاتی، تاکہ ہم اس دکھ کو برداشت کرنے سے بچ جاتے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کا مفہوم ہے۔ یہ مرزا خان داغ کی بڑی ہی پیاری ایک غزل ہے اور بڑے پیارے انداز میں اس نے عشق و محبت میں قدم رکھنے والوں کی جو کیفیات ہیں، جو ان پر گزرتی ہے، اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس میں جو ہماری کلاسیکل رنگ ہے ہماری غزل کا، کہ محبوب کو پانے کے لیے عاشق جو ہے وہ دن رات منتظر رہتا ہے، وہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کے راستے میں اپنی دل و نگاہ فرش راہ کیے ہوئے رہتا ہے، لیکن محبوب سے ملاقات اور محبوب کا وصل اسے نصیب نہیں ہوتا، اور محبوب کی آمد جو ہے وہ عاشق کے لیے مسرت اور شادمانی کا باعث بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ وہ دیدہ و دل فرش راہ کیے محبوب کا منتظر ہے، مگر انتظار کی گھڑیاں اس قدر طویل ہوتی ہیں کہ ایک ایک پل کاٹنا دوبر ہو جاتا ہے، ایک ایک لمحہ صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ انتظار کی کیفیت کتنی کٹھن اور جان لیوا ہوتی ہے، اس کو وہی سمجھتا ہے جو ان مراحل سے گزرا ہو۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے، عاشق کی بے چینی اور بے قراری قابل دید ہوتی ہے، اور یہ
شب انتظار کی کشمکش نہ پوچھ کیسے سحر ہوئی، کبھی ایک چراغ جلا دیا کبھی ایک چراغ بجھا دیا۔ یعنی ساری رات وہ اسی کشمکش میں رہتا ہے، محبوب کے انتظار میں رہتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ الانتظار اشد الموت، کہ انتظار جو ہے وہ موت سے بھی زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان پر جان کنی کا عالم ہوتا ہے، کسی کا اگر انتظار ہو تو وہ جان کنی کے عالم میں سے گزر رہا ہوتا ہے، اس پر وہی کیفیت ہوتی ہے جو کہ ایک نزاع کے وقت میں ہوتی ہے، جان نکلنے کے وقت میں ہوتی ہے۔ تو شاید انتظار محبوب کے جہاں غسل مرحلوں سے گزرتا ہے تو وہ بے کلی میں گھر سے باہر نکل کر راہ پر نظریں جمائے بیٹھا رہتا ہے، مگر جب طویل انتظار کے باوجود اسے محبوب کی شکل دکھائی نہیں دیتی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے کہ وہ اگر نہ آ سکے موت تو آئی ہوتی، ہجر میں کوئی تو غمخوار ہمارا ہوتا، کہ اگر محبوب مجھے ملنے کے لیے نہیں آ سکتا تھا تو اس کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے جو موت کی کیفیت سے میں گزر رہا ہوں، تو کم از کم اگر وہ نہیں آ سکتا تھا تو حقیقت میں موت آ جاتی، تاکہ یہ جو انتظار، شدت انتظار کی جو کیفیت ہے اور جو موت سے بھی بدتر ہے، کم از کم اس کیفیت سے میں نکل جاتا۔ یہ جو بار بار مرنا ہے، اس کیفیت سے میں نکل جاتا، کیوں کہ موت اگر آ جاتی تو سارے جھمیلے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے۔ غالب نے کہا تھا، کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا گر ایک بار ہوتا۔ یعنی ایک بار اگر موت آ جائے تو وہ جو عاشق ہے، انتظار کی جو جان لیوا کیفیت ہے، اس سے اسے بار بار گزرنا نہیں پڑتا ہے، تو اس لیے وہ گھبرا کر کہتا ہے کہ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، کہ اگر وہ راہ سے پھر گئے ہیں، انہوں نے اگر اپنا وعدہ آنے کا وفا نہیں کیا ہے، تو کم از کم اے موت، تجھے تو کسی نے نہیں روکا، تو آ سکتی تھی اور اس کیفیت سے مجھے چھٹکارا دلا سکتی تھی، کیونکہ محبوب کا نہ آنا میرے لیے ایک موت ہے۔ اب محبوب کے نہ آنے میں بھی بے شمار ایسے نکات ہیں جو ہر طالب علم اپنی اپنی فہم کے مطابق اس میں سے نکال سکتا ہے۔ اس کے راہ سے پھرنے کی وجوہات اس میں لکھی جا سکتی ہیں کہ وہ راہ سے پھرا کیوں ہے، وہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، وہ ساری کی ساری ممکن ہو سکتی ہیں، اور جتنے ممکنات ہیں آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ یعنی وہ گھر سے اگر وعدہ کر کے آنے لگا تھا تو رقیبوں کی باتوں میں آ کر بھی وہ واپس جا سکتا ہے، تو یہ بھی ایک موت کی سی کیفیت ہے کہ اسے اپنے عاشق پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہ واپس چلا گیا ہے۔ پھر ایک تو رقیبوں کا اسے بہلا پھسلا کر واپس کر دینا ایک وجہ ہے، دوسری وجہ کہ خود اس محبوب کو اپنے عاشق پر اعتبار نہیں ہے، یہ دوسری وجہ۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہے۔ پھر چوتھی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی رسوائی کے ڈر سے واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار وجوہات ایسی ہیں جو آپ اس شعر کی تشریح میں نکال سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ ایک تو اس میں جو ظاہری اعتبار سے نظر آ رہا ہے کہ محبوب کا نہ آنا اس کے لیے موت سے بھی بدتر تھا اور وہ موت کو آواز دیتا ہے، لیکن ایک اس میں اور بھی ہے کہ محبوب اگر آ جاتا تو پھر بھی اس کے لیے موت تھی۔ اس کا آ جانا محبوب کا اس کے لیے کیسے موت تھی، یعنی خوشی اس قدر ہوتی، خوشی ہی اس قدر ہوتی کہ جو اس کے برداشت سے باہر ہوتی۔ غالبی نے کہا تھا، تیرے وعدے پر جیے یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ وہ کہتے کہ اگر ہمیں یہ اعتبار ہوتا کہ وہ یقیناً آئے گا تو خوشی اس قدر ہوتی کہ ہمارے لیے موت آ جاتی، تو اس لیے وہ خوشی اس قدر تھی کہ اس کا آنا اس کے لیے موت تھا،
اس لیے اب وہ کہتا ہے کہ اے موت تو کہاں چلے گئی، یعنی اپنے محبوب کو موت کہتا ہے کہ تو جب آنا تھا تو ساتھ میری موت بھی آنی تھی، کیوں؟ خوشی کی موت، خوشی کی شدت کی وجہ سے موت۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ اے موت تو اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے، کہ اے موت تو کہاں مر گئی، کہ تو آنے والی تھی لیکن تو آ نہ سکی، آئی نہ، تو اس لیے تو میرے لیے تیرا آنا ہی موت تھا۔ یا پھر اس طریقے سے اس کو آپ تشریح کر سکتے ہیں، اس میں یہ والا پوائنٹ بھی موجود ہے۔ تو اس طریقے سے اس میں دونوں مفہوم جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ داغ دہلوی کا ہی ایک شعر تھا کہ عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، کبھی جان صدقے ہوتی کبھی دل نثار ہوتا۔ تو اس میں بھی وہی کیفیت ہے جو میں نے آپ کو اس کا دوسرا مفہوم بتایا کہ اس کا آ جانا جو ہے وہ بھی اس کے لیے موت ہے، اب نہیں آیا تو یہ بھی اس کے لیے موت ہے، یعنی عاشق جو ہے اس کے لیے کسی طرح سے بھی تسکین کا باعث نہیں ہے اس کا محبوب۔ تو اسی کے ساتھ اب دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے کوئی، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ نہ جانا کہ دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جانا یعنی اس دنیا کو خیر باد کہہ دینا، آخرت کے سفر پر روانہ ہو جانا یعنی موت واقع ہو جانا۔ نہ جانا یعنی احساس نہ کیا، بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، کہ اگر یہ مہربانی کرنی تھی آنے کی تو تم نے اپنی مہربانی کرنے میں بہت دیر کر دی ہے، یعنی محبوب نے آنے میں اس قدر دیر کر دی کہ عاشق اسے دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے جا رہا ہے۔ محبوب اپنے غرور حسن اور فطری بے وفائی اور کاجدائی کی بنا پر عاشق کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا، جبکہ عاشق اپنی فطری سادگی کی بدولت اور فطری جو اس کے اندر ایک معصومیت ہے یعنی سادگی ہے، محبوب کے ظلم و ستم کو برداشت کرتا، سختیاں جھیلتا ہے، فراق یار میں کڑتا اور جلتا ہے، اس کی بے وفائی اور بے اعتنائی پر آنسو بہاتا ہے اور اس قدر کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم اگر کوئی بالائے بام آیا تو کیا آیا، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو ساری رات انتظار کر کے ایک بسمل کی طرح، ایک تڑپتے ہوئے مرغ کی طرح اس کی کیفیت تھی، لیکن جب وہ اس دنیا سے تڑپتے تڑپتے بالکل جانے والا ہو گیا ہے، یا وہ اس دنیا سے سفر آخرت جو ہے وہ شروع کر چکا ہے اور سفر آخرت کا سامان آخرت وہ باندھ چکا ہے، تو صبح دم اگر کوئی بالائے بام آیا تو کیا آیا، تو اب اگر کسی نے دیدار کروایا ہے تو اس کا آنا نہ آنے کے برابر ہے، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ تو اس کے اندر بھی اپنے محبوب کے ساتھ ملنے کی جو ایک عاشق صادق کو ایک تڑپ ہوتی ہے، جو وہ ہر ساری زندگی جو وہ اس کے اپنے محبوب کے دیدار کے لیے ترستا ہے، تمام عمر محبوب کے دیدار کے لیے عشق کے صدمے برداشت کرتا ہے، آخری وقت بھی اس کے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ شاید محبوب اس آخری وقت میں اس کی یہ حالت زار دیکھ کر ملنے کے لیے آ جائے، لیکن جب محبوب پر اس کی اس حالت زار کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور انتظار کے جو لمحات ہیں وہ طویل سے طویل تر ہوتے چلے جاتے ہیں، تو وہ شاعر پھر وہ کہتا ہے کہ غم حیات کا جھگڑا مٹا رہا ہے کوئی، چلے بھی آؤ کہ دنیا سے جا رہا ہے کوئی، کہو اجل سے ذرا دو گھڑی ٹھہر جائے، سنا ہے آنے کا وعدہ نبھا رہا ہے کوئی، کہ اب موت کو وہ ٹھہرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن موت جو ہے اب اس کا چونکہ وقت مقرر ہے، وہ موت جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں، موت جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، تو وہ جو انتظار کی ایک کیفیت ہوتی ہے، انتظار کی جو ایک کسک ہوتی ہے، وہ اور بھی زیادہ اس کے لیے دردناک بن جاتی ہے کہ محبوب کے جو ہجر کی رات ہوتی ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کسی شاعر نے کہا
وصل کی شب تھی تو کس درجہ سبق گزری تھی، ہجر کی شب ہے تو کیا سخت گراں ٹھہری ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا جو وصل تھا جب، تو وہ وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب جدائی اور فراق اور ہجر کی جو رات ہے وہ اتنی زیادہ مشکل ہے کہ ساری دنیا کی مشکلیں اگر ایک طرف ہوں اور یہ مشکل ایک طرف ہو تو پھر بھی یہ سب سے بھاری مشکل ہے۔ اور اپنے محبوب سے وہ گلہ کرتا ہے کہ آخری وقت اگر آئے ہو تو اس آنے کا فائدہ کیا ہے، اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا۔ ایک شاعر کہتا ہے اس عہد میں الہی محبت کو کیا ہوا، چھوڑا وفا کو ان نے مروت کو کیا ہوا، کہ اگر وہ وفا کے طور پر تم نہیں آ سکتے تھے تو از راہ مروت ہی آ جاتے، ایک رسم دنیا کے طور پر ہی آ جاتے۔ لیکن محبوب جو ہے وہ عاشق کو اس کی زندگی کے آخری لمحات تک تڑپاتا رہتا ہے، لیکن اسے دیدار کا جام پلاتا نہیں ہے، اسے اپنا جلوہ جو ہے وہ نہیں دکھاتا ہے، اس کے لیے وصل کی گھڑیاں نہیں لاتا ہے، بلکہ ہجر اور فراق میں ہی اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ آخر وہ اسی کیفیت میں تڑپتے سسکتے روتے اس دنیا سے وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی محبوب جو ہے وہ عاشق پر اپنے ہر طرح سے جو ظلم و ستم ہے وہ روا رکھتا ہے، کسی طرح سے بھی اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا ہے۔ یہ ہماری اردو غزل میں حسن کا ایک وتیرہ ہے اور عشق کا یہ مقدر ہے، اور حسن کا وتیرہ یہ ہے یعنی محبوب کا یہ رویہ ہے کہ اس نے ظلم و ستم کے ساتھ ہی پیش آنا ہے، اور عاشق جو ہے جو عشق ہے اس بیچارے مظلوم نے اس کے ان ظلموں کو سہتے رہنا ہے اور اپنے وفا کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن بلکہ یہاں تک کسی شاعر نے کہا تھا کہ پس مرگ بھی وہی ستم ہے، جفائیں روح پہ دم بدم، ادھر آتے آتے وہ پھر گئے جو سنا کہ میرا مزار ہے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی جو محبوب ہے وہ اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آتا ہے، اور اپنے ظلم و ستم کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طرح سے دراز رکھتا ہے۔ تیسرا شعر ہے اسی غزل کا، سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ سنانے کے قابل، جو سنانے کے لائق تھی، وہ بات ملاقات کے درمیان میں باتیں کرتے کرتے رہ گئی۔ یہ شعر اتنے اپنے اندر مفاہیم سموئے ہوئے ہیں کہ اس شعر میں آپ جتنی بھی وجوہات چاہیں لکھ سکتے ہیں کہ وہ سنانے کے قابل جو بات تھی وہ کیسے رہ گئی، وہ کیوں رہ گئی۔ یہ جو کیوں ہے کہ وہ کیوں رہ گئی، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ اس قدر ہے کہ اسی شعر پر بھی آپ 1 گھنٹہ بھی اگر وہ وجوہات بیان کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں میں جو اصل بات محبوب کو سنانا مقصود تھی، افسوس کہ وہ بات ان سے نہ ہو سکی۔ اب محبوب کے سامنے، عاشق کے سامنے جب اس کا محبوب آتا ہے اور وہ جب اس سے کوئی بات کرتا ہے تو ایک بات یہاں پر جو کیفیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب محبوب اپنے دل کے اندر ایک باتوں کا طوفان لیے ہوئے ہوتا ہے کہ میرے محبوب سے میری ملاقات ہو تو میں اس کو اپنے دل کی لگی جو ہے، میرے جو اپنے من کی جو لگی ہے، جو مجھ پر کیفیات اور مجھ پر جو واردات اور میرے جو جذبات اور میرے جو تاثرات، وہ جو مجھ پر جو کیفیات جو مجھ پر بیت رہی ہے وہ ساری اپنے محبوب کے سامنے بیان کروں۔ لیکن جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے تو ہر بات جو ہے وہ دوسرے سے پہلے آگے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ہر بات اپنے اندر اہمیت رکھتی ہے کہ وہ ان میں سے انتخاب نہیں کر سکتا کہ میں کون سی بات کہوں، میں کون سی بات کروں۔ لیکن جب جو بات وہ اپنے محبوب سے کر لیتا ہے تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے،
وہ باتیں کرتا ہے اپنے محبوب سے، لیکن جو باتیں کر لیتا ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور جو باتیں ابھی نہیں کی ہوتی تو ملاقات کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ باتیں زیادہ اہم تھیں، یہ باتیں مجھے کرنی چاہیے تھیں، اس لیے وہ کہتا ہے سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ باتیں جو ہیں جو کر لیتا ہے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، جو باتیں وہ نہیں کر سکتا وہ زیادہ اہم اسے لگتی ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے وہ سامنے بھی ہے، وہ مخاطب بھی، میں اسے دیکھوں کہ اس سے بات کروں، وہ سامنے بھی ہے اور مخاطب بھی، میں اسے دیکھوں کہ اس سے بات کروں۔ کہ ساری زندگی کی جد و جہد کے بعد جب محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، جب اس سے وہ دو چار ہوتا ہے، آنکھیں چار ہوتی ہیں، تو پھر وہ اسے دیکھتا ہی رہتا ہے، اس کے حسن و جمال میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی یا بات کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ اور جب یہ لمحات، یہ جو وصل کے لمحات جو انتہائی مختصر ہوتے ہیں، جب وہ ختم ہوتے ہیں تو پھر اسے افسوس ہوتا ہے کہ میں تو دیکھتا اور دیکھتا ہی رہ گیا، باتیں جو کرنے والی تھی وہ تو درمیان میں رہ گئی۔ تو پھر وہ پکار اٹھتا ہے سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ یہ دو تین وجوہات ہو گئی۔ اب اسی کے ساتھ اور کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ محبوب کی محفل میں تو پہنچا، محبوب کا اس کو دیدار تو ہوا، محبوب سے اس کی ملاقات تو ہوئی، لیکن وہ وفا کے تقاضوں کو نبھاتے ہوئے وہ اپنے محبوب کی زبان سے اذن گویائی کے لیے وہ منتظر رہا کہ یہ مجھے بولنے کا اذن دیں گے، یہ مجھے کہیں گے کہ سناؤ، تم اپنے دل کی کوئی بات سناؤ تو پھر میں کہوں۔ لیکن اس نے نہ پوچھا نہ اس نے کہا، اور ملاقات جب ختم ہو گئی تو اس نے کہا جو بات کرنے والی تھی وہ تو ملاقات کے باوجود بھی رہ گئی۔ غالب نے کہا تھا میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ یعنی یہ اسی خواہش میں رہا کہ اب میرا محبوب نے جہاں ملاقات کے شرف سے فیض یاب کیا ہے، وہیں جو ہے اب یہ اسے اذن گویائی بھی دے گا، اس سے پوچھے گا تو یہ بات کرے گا، لیکن اس نے نہ پوچھا نہ انہوں نے کہا۔ یہ ایک اور وجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بات درمیان میں آتے آتے کیسے رہ گئی کہ محبوب کی محفل میں رقیبوں کا بھی ایک جمگٹھا تھا۔ وہ محبوب جو ہے اس نے ملاقات کے لیے تو اجازت دی، لیکن اس نے توجہ اس کی طرف نہیں کی، اس سے مخاطب نہیں ہوا، وہ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مخاطب رہا، انہی کی باتیں وہ سنتا رہا، انہی کو باتیں وہ سناتا رہا، اور اس کی بات جو یہ کہنے کے لیے گیا تھا وہ وہیں کی وہیں رہ گئی۔ جیسے کسی شاعر نے کہا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تو اس طریقے سے بھی یہ بات جو ہے وہ کرتے کرتے درمیان میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اظہار مدعا جو ہے یہ ایک انتہائی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے، اسے بیان کرنے کا حوصلہ چاہیے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ آسانی سے کہہ دی جائے۔ عاشق دنیا جہاں کی سینکڑوں باتیں محبوب سے کر سکتا ہے، تنہائی کے عالم میں اکثر منصوبے بناتا ہے اور سوچتا ہے کہ محبوب سے ملاقات کے وقت ان موضوعات پر بات ہوگی، اس کی بے وفائی اور ستم ظریفی کے گلے ہوں گے، زمانے کی سنگ دلی زیر بحث آئے گی، رقیب کی رقابت کا ذکر ہوگا، اور آخر میں اچھے اور خوبصورت الفاظ میں محبوب سے اظہار مدعا کیا جائے گا۔ لیکن محبوب کے سامنے آتے ہی وہ اس کے حسن بے مثال میں اس قدر مسحور ہو جاتا ہے کہ دل کی بات دل میں رہ جاتی ہے۔ وہ روب حسن تھا کہ بن آئی نہ ہم سے بات، یوں حال دل کہا کہ نہ کہنا کہیں جسے، وہ یوں حال دل کہا کہ نہ کہنا کہیں جسے، یعنی اس طرح سے کہا کہ یوں سمجھیں کہ جیسے کہا ہی نہیں ہے، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ دل میں یہ ارادہ تھا، یوں کہتے جو یار آتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ پھر اس طرح ہے کہ محبوب کے آنے پر اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ ساری باتیں جو ہیں وہ گڈمڈ ہو جاتی ہیں، وہ ساری ترتیب دی ہوئی جو ہے وہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں بات کیا کہوں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا اب آ گئے ہیں آپ
تو آتا نہیں ہے یاد، ورنہ مجھے کچھ آپ سے کہنا ضرور تھا۔ تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے جس پر شاعر جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو، وہی رہ گئی درمیاں آتے آتے۔ تو اس طرح سے یہ جو ویڈیو ہے 3 اشعار کی تشریح آپ نے اس میں پڑھی ہے۔ اب 2 اشعار اس کے رہتے ہیں، وہ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ اچھی طرح سے